شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے. میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو. وائس آف پاکستان اردو سچ اور حقائق لے کے حاضر ہو چکا ہے. آج میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت اور وہ شخصیت کہ جس نے بڑے مشکل سے مشکل دور میں عمران خان کا ساتھ دیا. بڑے معاملات رہے لیکن اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. وہ کون صاحب ہو سکتے ہیں؟ وہ انجینئر افتخار چودھری صاحب جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری نارتھ پنجاب کے بھی رہے. میڈیا سیل چلایا, اس پاکستان تحریک انصاف کے لیے جنگ لڑی, جدوجہد کی, بڑا معاملات ہوئے, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا. آج جناب میں انجینئر افتخار صاحب سے پوچھوں گا کہ پی ایم صاحب سے آج ملاقات کر کے آئے, کیا ان کی کیا ملاقات ہوئی, اور پی ایم صاحب نے ان کو بڑا سراہا, بڑا انہوں نے باتیں کی. سوشل میڈیا پہ کالم لکھنے والے, بڑے بڑے انٹرنیشنل چینلوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنے والے. جناب ویلکم افتخار چودھری صاحب, آج پی ایم صاحب سے ملاقات آپ کر کے آئے اور اپنے ایک اچھے دوست کے ساتھ. جناب کیا ملاقات ہوئی, کیا باتیں ہوئی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شوکت مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور وائس آف پاکستان کے اس اردو چینل نے آپ نے اس پہ بیٹھ کے جو میرے لیے باتیں کی, میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو اچھے الفاظ آپ نے میرے لیے استعمال کیے, کہ اگر وہ نہیں بھی میرے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اس محفل کی برکت سے پیدا کر دے, اور اگر ہیں تو ان میں استقامت بخشے, اور اپنے دین کے لیے اور اپنے وطن کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے مجھ سے مزید کام لے. یہ ملاقات آج کی نہیں تھی, یہ گزشتہ چند روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سپوکس پرسن کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی, جس میں جناب وزیر اعظم نے, ان کے آفس نے, وزیر اعظم ہاؤس نے مجھے دعوت دی اور میں شریک ہوا. اور میرے لیے جو فیس ٹو فیس ملاقات اپنے قائد کے ساتھ تھی, ویسے تو فنکشن تقریبات میں ہوتی رہتی ہے, تو یہ پہلی ملاقات تھی. اور قائد نے دیکھ کے بڑا خوشی کا اظہار کیا, اور خاص طور پہ میرا پوچھا اس پوری محفل میں کہ سناؤ کیا حال ہے تمہارا. اور یہ ایک کارکن کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد نے جو اپنی 2 عشروں سے زائد جد و جہد کی, اور اس کرنے کے بعد جو آسمان کی بلندیوں جیسے اور ہمالا کی اونچائیوں جیسے جو ہے وہ مسائل اس کے سامنے ہو, تو پھر ہمارے جیسے کارکن کو بھی دل میرا خیال میں چاہتا تو ضرور ہے ان سے ملے, لیکن دل کرتا یہ ہے کہ وہ یہ بڑے مسائل لوگوں کے, پسے ہوئے لوگوں کے کام کریں, بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگائیں, تصویریں ہم بنوائیں, سیلفی بنائیں. یہ کوئی وہ دور تو نہیں تھا دھرنے کا کہ ہم جا کے بیٹھتے تھے, یا پہلے وہ جو کوشش کرتے تھے, دن ایسے دن بھی تھے کہ جب وہ ہمیں گھر سے لیتے تھے اور پھر سارا دن ہم اپنے جدوجہد کر کے واپس آتے, تو بعض اوقات وہ ڈراپ کر دیتے تھے, بعض اوقات زاہد کاظمی صاحب چھوڑنے آ جایا کرتے تھے. تو اب وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم ہے. صرف 22 کروڑ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملت اسلامیہ کا قائد ہے, وہ سفیر کشمیر بھی ہے, اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو بہت سارے ساتھی اور دوست ہمارے بڑے کلوز فرینڈ جو وہ ناراض سے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی جب وہ زمانہ تھا تو ہمارے ساتھ قائد آ کے گپ شپ لگاتے تھے, بیٹھتے تھے. پرانے ورکرز جو ہمارے وہ ایسے گلہ کرتے ہیں. تو یقین کیجئے کہ مجھے ان کو حوصلہ دینا پڑتا ہے اس بات کے اوپر کہ اب جس کام کے لیے ہم نے یہ دعائیں کی, یہ کوششیں کی, یہ جد و جہد کی, یہ ماریں کھائیں, یہ جیلیں برداشت کی, وہ تو ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کی تھی. ہم نے کوئی ایسی کوشش تو نہیں کی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن کے ہمارے ساتھ تصویریں کھنچوائیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں اور وہ ہم جا رہے ہوں اور آ رہے ہوں اور کھاپے چل رہے ہوں. یہ نواز شریف کا دور تھوڑا ہی تھا کہ وہ اپنے یاروں دوستوں کو بلواتے تھے باہر سے, پھر ترکی سے کباب جی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کباب بنانے کے لیے
محفلیں سجایا کرتے تھے. وہاں اس دن میں گیا, آپ یقین کیجئے کہ وہ چائے کی پیالی میں وہ یخنی, تھوڑی سی آدھا کپ یخنی تھی اور ایک وہ کیک رس جو میرے حال میں گارلک کا ڈپ تھا, وہ جناب علی ہماری مہمان نوازی ہوئی. اور ہم اپنے قائد کو سنتے آئے, ان کو سنا ہم نے. ہمارے ساتھی جو دوست تھے جن کو اجازت ملتی تھی وہ گفتگو کرتے تھے, اپنے اپنے مسائل بیان کرتے تھے, لوگوں کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر, اور امت مسلمہ کے جو ایشوز ہیں اور جو کشمیر کے ایشوز ہیں, اس طرح کے ایشوز پہ گفتگو ہوئی. اب اگر میں آگے یہ کہوں کہ قائد نے مجھے جفا لگا لیا اور موڑ کے پیچھے سے کہا کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور پوچھا کون, تو یہ تو سب جھوٹ ہوگا. میں تو اس شخص کو دیکھتا رہ گیا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں اور ہاتھ میں تسبیح ہے, اللہ اللہ بھی وہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں. سینئرز لوگ جو مطلب شیخ رشید صاحب وہاں پہ تشریف رکھتے تھے, شام قریشی صاحب تھے, اور شہباز گل تھے, علی محمد خان, یہ منسٹرز وغیرہ یہ سارے وہاں پہ تھے. اور ان کے درمیان میں آپ کا یہ واحد بھائی تھا کہ جس کے آپ کو پتا تنظیمیں ٹوٹ گئی ہیں, اپنا میں سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن نہ کچھ ہوں, اور میں اکیلا جناب علی. مجھے یہی بڑا فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں, اور قائد جو اپنی آنکھوں سے بالکل حال احوال ہمارا پوچھتے, اور 2-2.5 گھنٹے کی وہ بڑی زبردست میٹنگ ہوئی اور بڑا حوصلہ ملا. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھیوں نے بھی ان کو بہت ساری چیزوں پہ حوصلہ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے کامیابی سے آگے نکل رہے ہیں. 5.37% جو ہماری گروتھ ریشو تھا, اس کے اوپر بات ہو رہی تھی. مزدور کی 600 روپے سے 1000 روپے دہاڑ کے اوپر بات ہو رہی تھی. اور چیزیں جو خاص طور پہ ان کی میں نے دیکھی, تنخواہ دار طبقے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی جائیں کوئی گفتگو کر رہے ہوں تو یہ تو آپ کمپنسیشن کر ہی رہے ہیں کہ بھائی 600 والے کو 1000 مل رہا ہے, لیکن جو تنخواہ دار ہے وہ کم از کم اس بیچارے کے جو ہے نا اس کی جو مصیبت ہے اس کو ذہن میں رکھیں. تو وہ کس احساس سے کر رہے ہیں, اور یہ ایسا احساس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں موجود ہے اور ہمارے قائد کو بھی موجود ہے. باقی وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑے سے بے صبر نہ ہوں. یقیناً یہ وقت جو ہے وہ بڑا مشکل وقت تھا, لیکن آپ انڈین چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں سر. چودھری صاحب اتنے 3.5 سال گزر چکے ہیں, آپ نے کسی عہدے کے لیے کسی جگہ کے لیے نہ اپلائی کیا نہ ڈیمانڈ کی. اس وجہ سے یا پرانے ایک ساتھی ہونے کی حیثیت سے خان صاحب نے کہا ہے کہ چودھری افتخار صاحب یہ پارٹی کا ایک اہم اثاثہ ہے, اور اس کی وجہ سر آپ کیا سر ہمیں تو خبریں ملتی ہیں, صاحب ہمیں خبریں ملتی ہیں عمران خان صاحب نے آپ کو محبت سے اور بڑی ذمہ داریوں کے اندر ڈالا ہے آپ کو. سر آپ کو تو کسی کمیٹی میں بھی ڈالا گیا ہے میرے خیال میں, بڑی ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں. سر آپ نے اتنا صبر کیا, کیا ملک کے ساتھ محبت یا عمران خان کے ساتھ محبت؟ میں سمجھتا ہوں جی بنیادی طور پہ میں کوئی شخصیت کا گرویدہ کبھی بھی نہیں رہا. میں آپ کو بتاؤں, میں خان صاحب سے 92 میں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد میرا ان سے تعلق ہوا, جب فنڈ ریزنگ ہم نے ان کی جدہ میں ان کے لیے کی. جو ڈاکٹر غلام اکبر نیازی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, یہ باراکو میڈیکل کالج والے, انہوں نے فنکشن ارینج کیا تھا تو میں اس تقریب کا سیکرٹری تھا. تو اس وقت سے لے کے کرکٹ جو مجھے یقین کرے بالکل ذرا بھی پسند نہیں تھا, لیکن اتنا ضرور پسند تھا کہ یہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ہمارے ملک کا نام بلند کیا, ٹھیک ہے, اور شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہا ہے. تو اس طرح کی چیز ان سے ہماری محبت تھی, اور ہم نے کبھی بھی ذات کی محبت کی بات نہیں کی کہ بھائی ہم آپ کی جو بڑی فاسٹ بالنگ کے گرویدہ تھے, یا آپ بہت خوبصورت ڈریسنگ کرتے تھے, یا آپ بہت ہی دنیا کے جو رسالے تھے بڑے مہنگے اور رسالوں کے ٹائٹل پہ آیا کرتے تھے, ڈریس اپ آپ کا یہ کبھی بھی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا جب خان صاحب سے سوال یہ تھا 1992 میں جب وہ جدہ میں فنکشن ہو رہا تھا, تو میں نے کہا تھا خان صاحب کہ شروع میں تو آپ ہار گئے, کون سی ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو یہ حوصلہ دیا کہ آپ جیت سکتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں ہوں گا, تو پھر میں نے ان کو مثال دی تھی, میں کہ آپ عرض مقدس پہ کھڑے ہیں,
اور حرمین پہ ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہاں کا سبق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی 23 سالہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو طاقت اس وقت جا کے ملی جب مدینہ میں ان کے پاس ریاست تھی. تو یہ جو ریاست مدینہ کا پہلا سوال ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی تھا جس نے کیا، لیکن 92 میں ان کو یہ اس طرف آمادہ کیا تھا کہ اگر آپ سیاست میں نہ آئے تو اس طرح کی جو چیزیں فنڈ ریزر لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی کسی کو کوئی پوچھتا نہیں. اور میرا خیال میں یہ بڑا اللہ کا کرم ہوا، جو پہلے 5 لوگ فاؤنڈر تھے یا 6، اس میں مجھے بھی احسن رشید صاحب نے دعوت دی تھی کہ آئیں چلیں، اور میرے معاشی معاملات اتنے درست نہیں تھے کہ میں چھٹی کاٹ کے آیا تھا میں پھر واپس آ جاتا. تو یہ احسن رشید وہاں سے آئے تھے، یہ 5-6 لوگ جو نعیم الحق، احسن رشید، یہ اپنا کیا نام ہے مشاہد حسین کا ایک بھائی تھے معاہد حسین، اور حفیظ خان، وہ پنجاب یونیورسٹی والے جو اولڈ جو کینیڈا میں رہے وہ والے، یہ 5-6 لوگ جو یہ پیسے والے لوگ تھے، بڑے تکڑے لوگ تھے، بڑی ہائی پیڈ سیلری تھے. انہوں نے آ کے پھر یو کے میں بیٹھے اور سر جوڑا، اور پھر لاہور میں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی. اللہ جنرل بخشے، ضیاء شاد اور حسن نثار اور یہ لوگ سارے مل کے انہوں نے کوشش کی. تو میں بھی ان میں ہوتا اگر ہمارے بھی معاملات تو پھر درست ہوتے، لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ذہنی طور پہ میں نے قائد کو جو تجاویز دی، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بڑا میرا حصہ رہا شروع سے. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کو ہمیشہ میں نے اپنی چیز سمجھا، اپنی پارٹی سمجھا. اس تحریک انصاف میں میرے ساتھ میرے گھر والے، میری وائف، میرے بچے میرے ساتھ دیتے رہے، لیکن خدا کی قسم بعض اوقات جو ہے گھر کے 90% لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کے جب میرے حالات دیکھتے ہیں، میں ہارٹ کا بھی پیشنٹ ہوتا ہوں، میں پھر ذرا سا اٹھتا ہوں، تھوڑی سی ہوش آتی ہے تو پھر میں اپنا کام پہ لگ جاتا ہوں. کل میری طبیعت ہارٹ کے اٹیک کے بعد اٹیک ہوا، مجھے تھوڑی سی سنبھلی تو میں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر کالم لکھا. پھر آج آپ ہیں جس کو میں ابھی انٹرویو دے رہا ہوں، ابھی نوید جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگا کہ ابو آپ ریسٹ کریں، آپ کیوں آپ پھر مغز کھپائی کریں گے اور آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہو. تو میں نے پھر اس کو یہ کہا، میں کہا یہ کیا کتوں کی طرح زندگی گزار دینی ہے ہم نے بستر پہ لیٹے لیٹے، موت پہ پھر بھی آ جانی ہے. اگر چلتے پھرتے کو کام کرتے ہوئے اس ملک کا، اسلام کا، ٹو نیشن تھیوری کا، پاکستان کا، تحریک انصاف کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ کون سا للو بندہ ہوگا جو لیٹا رہے گا اور میری بڑی طبیعت خراب ہے. ایسی طبیعت، وہ ایک دفعہ مشتاق غنی صاحب محسوس نہ کریں، وہ جدہ کوئی فنکشن تھا، کوئی 250-300 بندے بلائے ہوئے تھے، تو وہ ناک پوچھے جا رہے ہیں، ان کو زکام بڑا ہو گیا تھا. تو ان کا ایک سیکٹری آ کے مجھے کہتا ہے جی جلدی کریں، ان کو زکام ہو گیا اور انہوں نے جانا ہے. تو میں نے اس کو کہا، وہ ناراض بھی ہوگا، میں کہا یہ جو زکام شکام ہے زنانیاں نہیں بیماریاں ہونی ہیں، یہ اصل ہزارے والے بندے مرضا نہیں بیماریاں نہیں ہونی. ایک بندہ آیا 250 بندہ اس واسطے کھلتا ہے، اور 250 بندے دی روٹی سعودی عرب کھلانا کچھ کلی گل ہے؟ چپ کر کے بیٹھو. میں کہا جانا ہی مشتاق نے پوچھا، میں کہا مشتاق غنی آپ نے بیٹھنا ہے یا جانا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹھنا. میں کہا نہیں میرے لیے یہ بیٹھے ہوئے، اگر آپ نے جانا ہے تو پلیز تقریر کرے اور چاہے. پھر وہ بیٹھا رہے آخر تک. تو ہم مرد لوگ ہیں یار، یہ چھوٹی موٹی یہ چیز ہوتا رہتا ہے. دل پہ اٹیک تھا، اللہ نے بچا لیا ہے نا. اگر نہیں بات کرنے کے قابل ہوتے تو چلے جاتے. آپ بھی یاد کرتے کہ یار کو بندہ تھا، آیا اور آگے چلا گیا. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات. چودھری افتخار صاحب، آپ ماشاءاللہ انڈیا کے چینلوں پہ ٹکا کے بولنے والے. کیا راولپنڈی شہر کے اندر ہم نے جیسے آپ کی خبریں سنی ہیں کہ جو ورکر جیسے ہارڈ ہو گئے تھے، جو ورکر پی ٹی آئی سے دور ہونے جا رہے تھے، ان ورکروں کے اوپر ہاتھ رکھنے والا، ان ورکروں کی حوصلہ افزائی دینے والا وہ انجینئر افتخار چودھری. کیا ان ورکروں کو روکنا، ان ورکروں کو اپنی جگہ پہ قائم مقام رکھنا، سر یہ بڑی بات ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور یہ میں کہتا ہوں کہ بھرا ہوا میلہ، اور وہ لوگ جن لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں سر، کیا ان کو اس مشکل دور میں اگر انجینئر افتخار جیسے بندے چھوڑ کے نہیں گئے، جن کی اتنی کاوشیں، اتنی محنتیں، سر وہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے تھوڑا سا مجھے ذرا شوکت مغل صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ
جی فلاں بندہ چلا گیا اور اس کے بعد لوگ جو ہے ڈھول لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلا گیا تو کیا فرق پڑا. دیکھیے ایک کمرے میں اگر 4 ہاتھی اور ایک چیونٹی ہو، اگر چیونٹی بھی اس کمرے سے نکل جائے نا تو میں یہ کہوں گا کہ 5 نفوس تھے جو سانس لے رہے تھے. یہ 5 میں سے ایک نفس جو چیونٹی کا تھا وہ چلا گیا ہے، بہت نقصان ہو گیا. بہت نقصان ہو گیا. شیریں مزاری گئی تو انہوں نے جناب علی اسی طرح ہی ڈھول پٹا. میں نے کہا نہیں، اور ظالموں ایسا مت کو، اگر وہ غصے سے گئی ہیں، وہ چلی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو کول کریں، ان کو ٹھنڈا کریں، ان کو واپس لائیں. مغل صاحب میں آپ کے چینل پہ ایک گواہی دینے لگا ہوں، شاید میرے دوست ذات کا آدمی ناراض ہوتے ہیں اس بات کے اوپر میں، لیکن میں سچ بتانا چاہتا ہوں. ہوا یہ احسن رشید نے 2008 میں ذات کاظمی صاحب کو پنجاب کی نائب صدارت کے عہدے سے فارغ کر دیا. اچھا فارغ کر دیا، اخبار آیا، میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اب دیکھیں نا، بات کرتا ہے بندہ دائیں باسے. تو میں نے کہا خان صاحب کیا پیارا موسم ہے اور زبردست ہے اور کتنی خوشخبریاں ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی بدخبری بھی ہے. کہنے لگا کون سی بدخبری؟ میں کہ یہ احسن رشید صاحب نے ذات کاظمی صاحب کو نائب صدارت سے فارغ کر دیا. تو خان صاحب ہماری پارٹی کے اندر تو عہدے ہی عہدے ہیں، چیزیں ہی چیزیں ہیں، ابھی پارٹی بنی نہیں ہے، 2007-8 کا زمانہ ہے، 4 بندے نہیں ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم نے نکالنے شروع کر دیے. ذات کاظمی جیسا ایک پیارا عظیم انسان، خوبصورت بندہ، دراز کا پیسے والا، خرچے کرنے والا. تو میرا خیال ہے خان صاحب ان کو روکنا چاہیے ہمیں. تو خان صاحب نے کہا ہاں بالکل 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 احسن نے غلط کیا ہو. پھر جناب اسی دن سیف اللہ نیازی کو بلایا انہوں نے. سیف اللہ ایک نوٹیفیکیشن نکالو، یہ سیکٹری میڈیا جو ہیں ہمارے. میں کہا جی کیا بنائے؟ میں نے بولا جی میڈیا کو دیکھیں. اب میں میڈیا کا ڈپٹی سیکٹری تھا، اگر میں کوئی جیلسی کرتا، تنگ نظر ہوتا تو میں کہتا کہ یار ذات کاظمی جیسا پیسے والا بندہ جو ہے وہ آئے گا اور میرے اوپر چھا جائے گا. نہیں، میں نے کہا نہیں، وہ آئے گا اور ہم طاقتور ہو جائیں گے. اور پھر ذات کاظمی صاحب سیکٹری میڈیا بنے. پھر زبردست قسم کی جناب علی ہم نے چائے صحافیوں کو پلائی، روسٹ کھانے، یہ وہ مزے آ گئے جناب علی. صحافی بھی چھلانگے لگائیں. اور ذات کاظمی صاحب جناب ہمارے اسی طرح ہمارے بھائی لیڈر، آج بھی ان کا میں دل سے احترام کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے یہ دل جوڑنے والی بات ہوتی ہے. بڑے گھٹیا، بڑا ہی نچلے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو نکال کے خوش ہو کہ بھائی وہ نکل گیا اور دفاع ہو گیا جی فلانا چلا گیا. میں سن رہا ہوں کوئی راجہ ارون صاحب ادھر کوئی گئے پارٹی سے، تو میں کہوں گا کہ راجہ صاحب حوصلہ کریں، آپ ہماری طرف دیکھیں. وہ شعر یہ ہے کہ ستم بھی ہو تو اسے ہم کرم ہی مانتے ہیں، ہم اہل ظرف شکایات کم ہی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ہمارے سینے کے اوپر کون کون سے مونگ نہیں دلے گئے. میں معاف کرنا، راشد شفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے 1000 درجہ بہتر میری پرفارمنس اور پارٹی میرے ساتھ. کیا نہیں، میرے پاس کمی کیا تھی؟ صرف یہ تھا کہ میرا چچا اور میرا بھائی شیخ رشید نہیں تھا. ٹکٹ مل گیا راشد شفیق صاحب کو. سب سے پہلے محبت سے پیار سے شیخ اسے بلایا کہ میں ہوں نے کہ نہیں، شیخ رشید میرے گھر آئے گا. شیخ رشید آیا، عدنان صاحب آئے، ان کو بھی ٹکٹ ملا. پہلے 4 منٹ میں مبارکباد دی. لوگ کہنے لگے چلتے ہیں بنی گالا. 500 بندہ میرے گھر آ گیا تھا اور وہاں پہ ٹکٹ لے کے آپ کا آتے ہیں. تو میں نے بولا آؤ. افسوس کہ ایک طرف وہ کھڑا ہوگا میرا قائد اور دوسری طرف میں 500 بندے لے کے جاؤں گا، اور میرے اور راحت کو دوسری میں فرق کیا ہوا؟ پھر کوئی فرق نہیں. میں نے بولا میں کیسے کہوں گا کہ میرا قائد مجھے ٹکٹ دو؟ نہیں دیا یار، اس نے نہیں دیا ٹکٹ. اور بڑے مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. کوئی نیچے بھی ڈنڈی مار جاتا ہے، کوئی ہینکی پینکی ہو جاتا ہے، کوئی ترازو کے تول میں بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، کوئی ادھر کوئی پڑ جاتا ہے، ادھر یہ ہو جاتا ہے، وہ یہ سیاست کے سارے حصے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ راشد شفیق کو فل سپورٹ کیا، فل. بے شک بے شک. گرچہ اس نے یہاں پہ جو میرے لوگ مخالف تھے ان کی جھولی میں گرا جا کے،
لیکن میں نے اپنا کردار اپنا کریکٹر جو ہے نا میں نے لوز نہیں کیا. سوال بالکل. عدنان کا الیکشن میں نے کہا تم نے آنا نہیں ہے, یہاں پہ کیمپ لگا کے جیت کے جا کے اس کو اس کے گھر جنڈا چیچی میں اس کے والد جان محمد صاحب اللہ تعالیٰ جنت بخشے میرے دوستوں میں تھے, ان کے ہاتھ میں دیا کہ میں یہ رزلٹ لینا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انجینئر افتخار دھوکہ دے گا, افتخار دھوکہ نہیں دے گا. یہ پارٹیوں کے معاملے ہوتے ہیں مغل صاحب. اب یہ ہارون صاحب یا جو اور دوسرے لوگ جو جا رہے ہیں, میں ان کو کہوں گا کدھر جاؤ گے بابا ہیں جی. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے. بابا مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جاؤ گے؟ کہاں ہے سکون؟ کدھر وہ نواز شریف کی پارٹی میں, کدھر مولانا کے پاس, کہاں ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیوا پارٹی جو اس کے مشن سے بھاگی ہوئی پارٹی اور بھگوڑا پارٹی ہے, وہاں جا کے سکون پاؤ گے یا لبیک کی طرف جاؤ گے؟ لبیک والے تو ہم ہیں. کدھر تھے 1974 میں اللہ جنت بخشے خاتم رضوی صاحب کہاں تھے؟ میں تھا یہاں لاہور میں جو قید ہوا سیر ختم نبوت تھا, اور ادھر شیخ رشید آپ کا مولانا کلام اللہ کے ساتھ مل کے گرفتار ہوا تھا. ہم لوگ تھے قربانیاں دینے والے, ہم تھے جو چراغ لے کے نکلے, مارے کھائیں ڈنڈے کھائے. کیا تھا ہمارے پاس یار, گجرانوالا میں ہم رہتے تھے, غریب سے باپ کے بیٹے تھے, لیکن اس بارے میں تاج و تخت ختم نبوت کے لیے نکلے تو پر دنیا نے ہمیں سنا. اور اس طریقے بنگلہ دیش نامنظور موومنٹ, اینٹی بھٹو موومنٹ, سب کچھ یہ سیاست کے اندر اسمبلیوں کو جانے کے لیے اندر بابا آپ کے سی وی کام نہیں کرتے, آپ کی قسمت کام کرتی ہے, آپ کی لک کام کرتی ہے. آپ کیسے کیسے لوگ جو ہے اسمبلیوں میں پہنچ کے, کبھی کسی نے سوچا بھی تھا کبھی بھی نہیں کہ بھائی کینٹ سے وہ آصف لڑکا جو ہے وہ ایم پی اے بنے گا؟ سوچا تھا؟ میرے پیچھے کھڑا ہوتا تھا جھنڈا لے کے. تنویر بٹ ہو گیا, وہ دیکھیں ایسے ہی ہے, تنویر بٹ ہو گیا, تنویر بٹ عمر تنویر بٹ ہو گیا. دیکھیں یہ ساری بات نصیب کی, کسی کہیں نے لڑ کے لیے, کہیں نے جھگڑ کے لیے, چھین کے لیے, چلے ان کے اپنے نصیب. میں تو اپنے سردار ناصر کو بھی یہی کہا تھا, میں کہا مت کیا کرو یار, مت لڑا کرو. یعنی صاحب نے اگر آپ کو مرضی سے ٹکٹ نہیں دیا تو کیا ہوا؟ چہروں پہ کراس لگانے سے تو عزت نہیں بڑھتی کسی کی. اب جتنا مرضی کر لیں, جہاں میں کھڑا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے کہتا ہوں, 35 سے 36 منسٹرز تھے. خان نے صرف مجھ سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا, اور وہ لوگ حیران تھے کہ بھئی یہ صرف خان نے افتخار کا کیوں پوچھا, اور اس کے بعد سب کو پتا چلا کہ کوئی چیز ہے. سارے منسٹروں میں میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, میں یو سی کا چیئرمین بھی نہیں ہوں اس وقت. چوہے صاحب کوئی اہم ذمہ داریاں بھی آپ پہ آ رہی ہیں, جیسے مجھے ذرائع کہ دیکھیں جی دیں گے تو ٹھیک ہے, وہ پرانی بات ہے. لوگ کہتے ہیں چوہے صاحب آپ کو اس لیے ٹکٹ نہیں ملتا کہ آپ پہلے اپنے سارے ہتھیار نکال کے رکھ دیتے. اور میں تو صاف صاف کہوں گا جس نے کسی کو بلیک میل کر کے ٹکٹ لینا ہے پارٹی کا, یا جس کسی نے اپنا دباؤ ڈالنا ہے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, میں نے فلاں کر دیا, میں نے فلاں کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں اس سے گھٹیا کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے, ہم اسلامی جمعیت طلباء کے ٹرینڈ لوگ ہیں بنیادی طور پر مولانا مودودی کے پاس. وہاں یہ اسلام کے اندر یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ مانگیں اپنے لیے, آپ مانگ نہیں سکتے. اسلامی شورا آپ کو کبھی نہیں کہتی کہ بھئی آپ اپنے لیے اقتدار مانگیں, بلکہ شورا کے ممبرز جو ہیں وہ ووٹ ڈال کے کہتے ہیں جی میری جگہ اس بندے کو لائے. اگر لوگوں نے کہا, بورڈ بنا, کیانی صاحب ہے, دوسرے جتنے بھی بنے, اسد عمر صاحب ہے, جس کسی کو شفقت محمود صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے, جس کسی نے مناسب سمجھا ٹھیک ہے, نہیں تو وہی بندہ وہ اس نے کہا تھا کہ جی میری تنخواہ بڑھا دیں, نہ بڑھائی تو انہیں کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ کہتا ہے نہ بڑھائی تو پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. ہمیں تو اب تو کوئی سر معاف کرنا اس بات کی اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں یا نہیں. سامنے چہرے سے بھی پی ٹی آئی کا نظر آتا ہوں تو گزر بھی جاؤں تو لوگ کہیں گے یہ پی ٹی آئی کا انجینئر افتخار جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا سر, یہ مور تو نہیں چاہیے شفقت محمود کی طرف سے مجھے, یہ مور نہیں چاہیے, یا راجہ یاسر سرفراز ہمایوں جو ہے ہمارے برخوردار, وہ مور دیں گے تو میں پی ٹی آئی کا لگوں گا. انجینئر صاحب آپ کو کسی مور کی ضرورت نہیں ہے. میرے 2
2 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ بلدیات ہونے جا رہا ہے, کیا اس فیصلے پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت کوئی ایسا فیصلہ, کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں اس حوالے سے بھی آپ کے ذمہ جو ہوں گی, میں خبریں سن رہا ہوں کہ یہ بھی اس میں آ رہے ہیں. انجینئر صاحب, آپ ٹکٹوں کے فیصلوں پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں سر. دیکھیں جی, اپنی کوشش تو یہی ہوگی, اور ہمارے سینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عامر محمود کیانی صاحب ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں, جو خاص طور پہ اس پورا ایریا تو یہی دیکھ رہے ہیں, یہ ضلع راولپنڈی. ایسے موقعوں پہ بڑے بڑے ذہین اور بڑے فتین لوگ جو ہیں غلطیاں کر جاتے ہیں. اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے, وہ یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے جو لیڈران ہیں, ہمارے جو قائدین ہیں, یا جن کو ٹکٹ دینے کا یہ اختیار اللہ پاک نے دیا ہے, سرور خان صاحب ہیں اور بڑے لوگ ہیں سینئر, اللہ پاک ان سے اچھے فیصلے کرائے. مجھے عطا اللہ شادی خیال کبھی ملے تو ان سے پوچھیے گا, تو ان سے سائن کروا رہے تھے ٹکٹ لینے کے وقت کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں جو ہے نا نہ ٹکٹ ملا تو میں الیکشن ہی لڑوں. میں نے سائن کر دیے. میں نے بولا سر میں تو عطا اللہ, آپ میرے دوست ہو, بھائی ہو, جونیئر ساتھی ہو ہمارے, آپ سیکٹری ہو اس وقت, سینئر ہو ہمارے, تو میں تو یہ وعدہ کرتا ہوں, لیکن آپ مجھے یہ وعدہ کر کے دیں کہ اللہ نے جس کو ٹکٹ دینے کی اتھارٹی دی ہے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر اور ایمانداری سے ایمانداری سے. مزہ تو تب ہے نا. انجینئر افتخار صاحب, آپ جیسے ورکر اور آپ جیسے لوگ اگر اس پارٹی کے اندر پی ٹی آئی میں مخلصانہ اور عمران خان کے بازو مضبوط کریں تو میرے خیال میں اگلے 5 سال بھی عمران خان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. انشاءاللہ انجینئر افتخار صاحب, اپنے ورکروں کو اپنی چھتری کے نیچے لانے کے لیے آپ اپنے ورکروں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ راشد مناس ہمارے بڑے پیارا ورکر تھا, اور وہ پتہ چلا پارٹی چھوڑ کے جا رہا ہے, تو جناب علی میرے گھر میں ایک دوست جو تھے وہ پھول لائے ہوئے تھے میری صحت یابی کے لیے. پرانی بات ہے, میں آپ کو پتہ ہے بڑے محدود وسائل کا آدمی, اللہ کا کرم ہے, لیکن وہ پھول لائے ہوئے, مٹھائی بھی گھر میں پڑی ہوئی تھی. میں نے ایک کیک منگا لیا اور جناب علی اس کو اگلے دن ناشتے پہ بٹھایا اور کیک شیک کاٹا, پھول پیش کیے, تصویر لگائی, اور جاتے ہوئے صرف اس کو یہ کہا کہ یار کس گھر کو چھوڑ کے جاؤ گے, کہاں اتنی عزت تمہیں ملے گی. وہ پھر نہیں گیا وہ واپس. یہ پارٹی سے جانے کی غلطی مت کرو لوگوں. میں آپ کو صاف بات بتاؤں, نون لیگ میں دتکارے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ شلواریں ننگی کرا کے آپ کو ننگا کر دیں گے اسٹیجوں کے اوپر. یہاں سب کی آپ کی عزت سنبھالنے والے ہیں. آپ کسی ایم این اے کو روک کے ہمارے کو کہیں, ایم پی اے کو آپ بالکل دروازے پہ جا کے کھڑے ہو کے بڑک لگا کے اس سے اپنا کام کروا سکتے ہو. کبھی آپ کوئی اونچی آواز میں وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. اگر وہ اونچی آواز میں بات کرے اور آپ کی سنے نہ, اور آپ کی کام ہو سکتا ہے نہ ہو, اور عزت نہ کرے, تو پھر جناب وہ جو گیا گزرا, جو آپ کی عزت گئی ہے, وہ مجھ سے آپ نے واپس لے لینی ہے. اور عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنا نہیں, اس لیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے پیارے رسول کے یار غار کا وہ ایک جملہ دہراتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرانا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے قائد کی نیت بھی صحیح ہے اور کام بھی ان کے صحیح ہے. باقی دوستوں, نوکریاں سب کو نہیں مل جاتی, کام سب کے نہیں ہو جاتے. اور اپنے ان دوستوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جنہوں نے کبھی خواب میں جناب علی کونسلر بننا بھی نہیں سوچا تھا, اور وہ ایم پی اے, ایم این اے, منسٹرز, سینیٹرز یہ سب کچھ بن گئے, تو اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کارکن کے چہرے کے اوپر یہ دیکھ لیں, پڑھ لیں کہ آپ اس کی محنت کی وجہ سے بنے, اس کی عزت اس کی محنت کی وجہ سے بنے. انجینئر افتخار صاحب, تھینک یو سر, آپ نے ہمیں اس حالات میں بھی ٹائم دی ہے. افتخار انجینئر صاحب کا پیغام ہے ورکروں کو, ورکروں اب یکجاں ہو جائیں, جانے والوں اب نہ جائیں. یہ وقت آپ کو آتنی میں آئے گا. اگر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے ایم این اے, اپنے ایم پی اے کے گیٹ پہ آپ کام کروا سکتے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ میں ہر وہ آدمی باختیار ہے, وہ ورکر بھی عمران خان ہے. اگر وہ سمجھا جائے,
اگر اپنے آپ کو سمجھے, اگر اپنے آپ کو چلائے, انجینئر افتخار بنے. سب لوگوں, سب دوستوں کو یہ میرا پیغام ہے. آج جیسے انجینئر افتخار کو خان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں میں لائف شیئر بھی نہیں کر سکتا ہوں. اسی طرح اگر آپ بھی یکجان رہیں, پی ایم صاحب دیکھ رہے ہیں, عمران خان دیکھ رہا ہے, ہر ورکر کو دیکھ رہا ہے, وہ اینڈ کے فیصلے تک آپ انتظار کریں. شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.